بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قرآن پاک کی ایک ایک سورت، ایک ایک آیت، الفاظ اور حروف پہ کئی تفاسیر اور تفاصیل لکھی جا سکتی ہیں، ایک ایک حرف پہ کئی مہینے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ یہ وہ قرآن کا معجزہ ہے جس کو آج تک کوئی تفسیر کے لحاظ سے، تفصیل کے لحاظ سے، تشریح کے لحاظ سے پورا نہیں کر سکا۔ بہت عرصہ پہلے ایک ویڈیو سورہ التغابن پہ بنائی تھی جس میں تشخیص امراض کا بتایا گیا تھا کہ کس طرح لا علاج مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ وہ ایک باریک پیسی ہوئی چینی لے کر چینی کے پلیٹ میں رکھ کر مریض کی چارپائی کے دائیں بائیں سر کے پاس 5 دن کا یہ عمل تھا، اور جس چیز کی تشخیص ڈاکٹر، حکیم، حکماء، طبیب نہ کر سکیں وہ چینی کے اوپر لکھی ہوئی بیماری آ جاتی ہے۔ اگر پڑھنے میں، عمل کرنے میں کوئی کسی سے کوتاہی ہو، یہ نہ ہو سکتا ہو تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن کاملین اور عاملین نے ایسا ہی لکھا اور ایسا ہی پایا ہے۔ آج بھی سورہ تغابن کے بارے میں یہ بتا رہا ہوں، ہر وہ شخص جو مالی پریشانی کا شکار ہو، بیماریوں میں جکڑا ہوا ہو، مصائب و آلام نے اس کے گھر کے راستے کو ڈھانپ لیا ہو، کورٹ کچہری عدالت کا ستایا ہوا ہو، جابر اور ظالم کے جبر و استبداد میں وہ پھنسا ہوا ہو، اپنے پرائے دوست رشتہ دار اس کو چھوڑ چکے ہوں، حتیٰ کہ اس کا سایہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ چکا ہو، یعنی اتنا پریشان ہو، اور خصوصاً وہ شخص جو کورٹ کچہری کا ستایا ہوا ہو، عدالتوں کچہریوں میں اللہ کسی دشمن کو بھی نہ لے جائے، جان بھی اور مال بھی وہاں لگ جاتے پھر بھی فیصلے نہیں ہونے پاتے۔ اسی طرح ہسپتالوں کے اندر سب کچھ بیچ کر بھی ڈاکٹروں کی فیسیں پوری نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ان چیزوں سے بچایا ہوا ہے۔ وہ کورٹ کچہری کا ایک دفعہ واسطہ پڑا تھا نا، دکان کرتا تھا، یہ جو پتھر تول کے ہوتے ہیں میجرمنٹس، کانٹا پاس کرانا، کیا عجیب تماشا ہے کہ جس کانٹے کو وہ پاس کر رہے ہوتے ہیں، جانچ رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی ایک پیمانہ ہے۔ وہ پیمانہ شاید جبریل نے ان کو لا کے دیا، اور دکانداروں نے جو رکھا ہے وہ شاید شیطان لے کے آیا ہو۔ وہ پاس نہیں کرایا، چلان ہو گیا، اس کے بعد سے دکانداری چھوڑ دی، یہ تول ناپ والا کام ہی چھوڑ دیا، اور اسپتالوں کے چکر سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے۔ ان مصائب و آلام سے بچنے کے لیے انسان اپنی ایک آسانی کی راہ متعین کر لے، وہ ہے تلاوت قرآن۔ آزما کے دیکھ لے، گھوڑا بھی حاضر، میدان بھی حاضر، رزلٹ آپ کی مرضی کا، آپ کی خواہش کے مطابق ہر کام ہوگا۔ صرف بات اتنی ہے کہ آپ کا یقین، آپ کا اعتقاد اتنا پختہ ہو
کہ کام نہ ہونے کی صورت میں بھی آپ کا یقین یہ ہو کہ یہ میرا کام ہوگا ہوگا اور ہوگا۔ تو ایسے ظالم اور جابر جانی دشمنوں سے بچنے کے لیے سورہ تغابن کا سہارا لیں۔ آپ ایک ٹارگٹ مقرر کر لیں۔ کسی نے آپ کو ستایا ہوا ہو، کوئی آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہے، جبر کر رہا ہے، آپ نے کسی کو رقم دی واپس نہیں کر رہا، کسی زمین پہ، کسی پلاٹ پہ، کسی مکان پہ، کسی دکان پہ قبضہ ہو گیا، اس قبضہ گروپ اور مافیا سے جان چھڑانے کے لیے، ان کو ناخن چنے چبوانے کے لیے آپ اس قرآنی عمل کو آزما کے دیکھ لیجئے۔ دشمن اپنی موت آپ مرے گا، ظالم اور جابر پناہ مانگتے پھریں گے، ان کو پناہ دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آزما کے دیکھ لیں، میں نہیں کہتا، میں کئی واقعات بھی آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، اور اپنے ساتھ ایک جو واقعہ ہوا تھا، کہا نا دکانداری کا ذکر کیا، یہ دکانیں بھی اگر راس آ جائیں تو بہت بڑی قسمت کی بات ہے۔ ایک دکان کر رہا تھا، اس کو بیچا، جب فروخت کیا تو کوئی مسئلہ بن گیا۔ وقت پلازے میں دکاندار شدت جذبات میں آ کے وابڈا کے دفتر پہ حملہ کر لیا۔ یہ اللہ کا کرم تھا کہ میں سکول میں تھا، سکول کی حاضری رجسٹر میرا گواہ، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ آگے سول کپڑوں میں پولیس بیٹھی ہے۔ میں دکان کا مشاہدہ کرنے کے لیے گیا، پیسے لینے کے لیے، چھاپا پڑ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے جب سے یہ پڑھا نا کہ سورہ یاسین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے واقعے کو دیکھنا، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہی آیت کافی ہے۔ پوری سورہ یاسین تو پوری سورہ یاسین ہے، یہی آیت دوسروں کی نظروں سے اوجھل ہونے کے لیے۔ اور اس کے اوپر میں نے امام غزالی اور ابن رشد کا واقعہ بھی آپ کو سنایا تھا، بتایا تھا۔ تو لہٰذا وہ سورہ تغابن کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ ظالم کے ظلم سے، جابر کے جبر سے بچنے کے لیے، دشمن کی خفیہ چالوں سے بچنے کے لیے، بلکہ ان کو ان کے اپنے جال میں پھنسانے کے لیے سورہ تغابن کا سہارا لیں۔ 41 بار روزانہ پڑھیں، 41 بار، 41 ٹائم آپ روزانہ پڑھیں، فجر کے بعد، عشاء کے بعد، جو وقت آپ کے لیے مناسب ہو آپ پڑھیں، اور پھر کمال دیکھیں کہ آپ ان لوگوں کے چنگل سے آزاد ہو جائیں گے جنہوں نے آپ کو ستایا ہوا ہے، وہ خود پناہ مانگتے پھریں گے۔ بیماریوں کے لیے اس کو پڑھیں، شفا ملے گی، پریشانیوں کے لیے اسے پڑھیں، آپ کو نجات ملے گی، ظالم جابر سے بچنے کے لیے آپ پڑھیں، آپ کو کیا ملے گی؟ پناہ ملے گی، آپ کو امن ملے گا، سکون ملے گا۔ اولا ہر درود پاک پڑھیں، جتنی آپ کی ہمت ہے، توفیق ہے، 3 بار، 5 بار، 7 بار، 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں۔ اس کو اپنا وظیفہ بنا لے زندگی کا، آپ کو کبھی بھی کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ کو لوگ عزت دیں گے، تعظیم کریں گے، ایک مقام دیں گے۔ اور ویسے ہی قرآن کا قاری، قرآن کی تلاوت کرنے والا کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں رہتا۔ امام غزالی لکھتے ہیں نا کہ حافظ قرآن کبھی بھوکا نہیں مرتا، کبھی کسی مصیبت پریشانی میں مبتلا نہیں ہوتا، اس کو قرآن کی ہر آیت کا پتہ ہوتا ہے کہ اس کو پڑھوں گا یہ ہوگا، اس کو پڑھوں گا یہ ہوگا، اس کو پڑھوں گا یہ ہوگا۔ حضرت پیر میرعلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے کچھ مخالفین تھے، تو لوگوں نے، مریدوں نے مشورہ دیا کہ آپ اپنا کوئی پروٹوکول رکھیں، اپنی کوئی گارڈ رکھیں، اپنی کوئی حفاظتی فورس رکھیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک کی یاد، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ تو میرے شاہ صاحب جو نکتہ داں تھے
جو باریک بین تھے، جو سمندر کی تہ میں جا کر علم کے موتی نکال لاتے تھے، فرمایا کہ اس یا سے موقع کی جو کاف ہے نا، اس کی اوٹ کے پیچھے ہم بھی ہیں۔ تو لہٰذا اس قرآن کو اپنی اوٹ بنا لو، اپنا سہارا بنا لو، اپنا دفاع بنا لو، اپنا حصار بنا لو۔ بیماری میں، غربت میں، افلاس میں، ظالم جابر کے ظلم و جبر سے بچنے کے لیے، اور حسن تھانہ کچہری عدالت میں جو لوگ ستانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو سبق سکھانے کے لیے آپ اس عمل کو ایک دفعہ ضرور کیجئے گا۔ اور حسن جو رقم کسی کو دے کر ذلت اٹھانی پڑتی ہے واپس لینے میں، کہتے ہیں نا کہ پیسے دینا بے وقوفی ہے، اور اس کو واپس لینا یہ عقل مندی ہے۔ عقل مندی کے تقاضوں سے ہی واپس ہوتے ہیں، ورنہ روب سے، ڈنڈے سے یا کسی غصے سے یہ حاصل نہیں ہوتے۔ تو ایسے میں کہیں آپ کا پیسہ کسی نے دبا لیا ہے، وہ واپس نہیں کرتا، کہیں قبضہ ہو گیا ہے، وہ قبضہ چھڑائیں۔ تو آپ سورہ تغابن سے ایک دفعہ ضرور فائدہ اٹھائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس قرآن سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔